السلام علیکم دوستو، مسجد ایک خصوصی جگہ ہے جہاں مسلمان اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک مقدس جگہ ہوتی ہے جہاں لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مسجد کی عمارت عموماً خوبصورتی اور فن کی مثال ہوتی ہے، جس میں عمارتی طرز، مینار اور چھت وغیرہ شامل ہیں۔ مساجد مسلمانوں کی دنیا میں معمولی ہونے کے باوجود اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ مذہبی، ثقافتی اور تعلیمی مراکز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مساجد چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں یا جیسی بھی ہوں، سب برابر ہیں، لیکن کچھ مساجد دنیا میں ایسی ہیں جن کا دیدار کرنا اور وہاں جا کر سجدہ کرنا ہر مسلمان کا خواب ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی 10 خوبصورت ترین مساجد کے سفر پر لے جائیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ہماری اس محنت اور کاوش کا حصہ بن سکیں۔ نمبر 10، مسجد امیاد۔ مسجد امیاد جو دمشق کے شہر سوریہ میں واقع ہے، یہ ایک قدیم اور اہم مسجد ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز امویہ خلفاء کے زمانے میں ہوا تھا، جب خلیفہ بن عبد الملک نے اسے بنوایا تھا۔ یہ مسجد ایک دلچسپ حقیقت رکھتی ہے۔ اس کی تعمیر میں رومن امپائر کی عظیم تعمیرات کا مواد بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس مسجد کی تشکیل بہت خوبصورت ہے، جس میں چمکتے ہوئے مرمر کے ستون اور قدیم اعمار کی مثالیں شامل ہیں۔ مسجد کے اندر ایک خاص قبلہ دیوار ہے جس پر قرآن کی آیتوں کو خوبصورتی سے لکھا گیا ہے۔ یہ مسجد دینی اہمیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت بھی رکھتی ہے اور خلفاء کے دورانیہ کی تخلیقات کی تاریخ ملتی ہے۔ یہ مسجد دمشق کا ایک اہم سیاحتی مقام بھی ہے، جہاں سے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں تاکہ اس کی شانداری اور تاریخی اہمیت دیکھ سکیں۔ نمبر 9، جامعہ مسجد نئی دہلی۔ جامعہ مسجد جو نئی دہلی بھارت میں واقع ہے، یہ ایک مشہور اور تاریخی مسجد ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں 1650 میں ہوا تھا۔ یہ مسجد دلچسپ حقیقت رکھتی ہے۔ اس کی تعمیر میں لاکھوں مرمر کے ستون اور مختلف قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ جامعہ مسجد کی تصویری تشکیل بھی بہت خوبصورت ہے، جس میں لمبی قطر کی چھت اور دیگر مغلیہ معماری کی خصوصیت شامل ہے۔ اس مسجد کا بھارتی تاریخ میں اہم کردار ہے۔ یہ بھارت کی تاریخی وراثت کا حصہ ہے۔ جامعہ مسجد کو مغل خلفاؤں کے عہد میں بنایا گیا تھا اور یہ اب بھی دہلی کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، جہاں سے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کا لطف اٹھا سکیں۔ نمبر 8، اسلامک سینٹر ماسکو۔ اسلامک سینٹر ماسکو جو کروشیا میں واقع ہے، یہ ایک اہم اور مختلف مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 2009 میں ہوا تھا۔ یہ مسجد کروشیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس مسجد کی تصویری تشکیل بھی دلچسپ ہے، جس میں مختلف قومی معماری کی خصوصیت شامل ہے۔ مسجد کا اندرون بھی خوبصورتی سے سجا ہوا ہے، جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس مسجد نے محلی کروشیائی جماعت کو مختلف دعوتی اور تعلیمی مواقع فراہم کیے ہیں تاکہ وہ اسلام کی تعلیم کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ نمبر 7، سلطان احمد ماسکو۔
سلطان احمد موسکیو ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے۔ یہ ایک بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1609 میں ہوا تھا اور اسے 1616 میں مکمل کر دیا گیا۔ اس مسجد کو عام طور پر آبا سلطان یا بلو مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس کی چھتیں آبی رنگ کی ہیں۔ اس مسجد کی تشکیل بہت دلچسپ ہے جس میں مرمر کے ستون شامل ہیں۔ مسجد کے اندر ایک بڑا مینار بھی ہے جو اس کے قریبی علاقے کی بلندیوں سے آسمان کو چھوتا ہے۔ یہ مسجد ترکی کی تاریخ میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہ استنبول کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ اس مسجد کو عثمانی خلافت کے خاندان کے احمد سلطان کے نام سے بنایا گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی، تاریخی اہمیت اور مقامی فنون نے اس سے دنیا بھر کے سیاحوں کی مشتاقی کا مقام بنا دیا ہے۔ نمبر 6، ناصر الملک مسجد۔ ناصر الملک مسجد جو ایران کے شہر شیراز میں واقع ہے، یہ ایک خوبصورت مسجد ہے جس کی تشکیل کے لیے رنگین شیشوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس مسجد کا دوسرا نام روز خانہ نماز ہے کیونکہ اس کی تصویری تشکیل کی بنا پر آفتاب کی روشنی اندر داخل ہوتی ہے جو صبح کی نماز کے وقت خوشگوار روشنی پیدا کرتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1876 میں ہوا تھا اور اس کو 1888 میں مکمل کیا گیا۔ مسجد کے اندر مختلف رنگوں کے شیشے استعمال کیے گئے ہیں جس سے مختلف طریقوں کی روشنی کے جلوے پیدا کیے جاتے ہیں اور اس مسجد کو دنیا بھر کے سیاحوں کا دلچسپ مقام تصور کیا جاتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی اور تصویری تشکیل کا لطف اٹھاتے ہیں۔ نمبر 5، فیصل مسجد۔ فیصل مسجد پاکستان کے شہر اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ ایک اہم اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کا افتتاح 1986 میں ہوا تھا۔ فیصل مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کا مینار یکم شوال کی بلندی تک پہنچتا ہے۔ اس سے ایک خوبصورت منظر پیدا ہوتا ہے۔ فیصل مسجد کو مختلف تاریخی، مذہبی اور فنی اہمیت حاصل ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کا حصہ بن چکی ہے۔ نمبر 4، حاجیہ صوفیہ مسجد۔ حاجیہ صوفیہ مسجد ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے۔ یہ ایک تاریخی مقام ہے جو ایک زمانہ تک کلیسا کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ بعد میں اس جگہ پر مسجد بنائی گئی۔ اسے کلیسا کے طور پر 537 میں بنایا گیا تھا اور 1453 میں استنبول فتح ہونے کے بعد اس مقام کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ اسے عثمانیہ سلطنت کی آخری پرکش کی طرف سے ایک دنیاوی ثقافتی میراث کا حصہ بنایا گیا۔ اس مسجد کی خصوصیت اس کی بلند قدرتی قبولیت اور اس کی گرین ڈوم جس میں خوبصورتی کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مسجد سیاحوں کے لیے ایک دلکش جگہ ہے۔ نمبر 3، شیخ زاید گرینڈ ماسکیو۔
شیخ زاید گرینڈ موسکیو ابو ظبی میں واقع ہے۔ یہ ایک بڑی اور فخرانہ مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1994 میں ہوا اور 2007 میں عوام کے لیے کھولی گئی۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بڑے حجم، سفید سنگینی کے ستونوں کی شانداری اور زرین کے مناظر آرائی مسجد کو خصوصی بناتی ہیں۔ یہ مسجد ایک اہم دینی، تاریخی اور معماری مقام ہے جو متحدہ امارات کی شانداری کا حصہ ہے۔ یہاں لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی، مذہبی اور معماری کا لطف اٹھا سکیں۔ نمبر 2، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی جو سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع ہے، یہ مسجد اسلامی تاریخ کا اہم مقام ہے۔ یہ مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں مسجد قباء کے بعد بنائی گئی تھی۔ یہ مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی تخلیق کی گئی۔ اس کی تعمیر مکہ کے منافقین کے خلاف مدینہ میں حملے کے بعد شروع کی گئی تھی۔ اس مسجد کے اندرونی چیمبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دو ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر بھی موجود ہیں۔ مسجد نبوی کو مسلمانوں کا ایک اہم مذہبی مقام مانا جاتا ہے۔ لوگ اس مقام کو احترام اور پیار سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، الحرم مسجد۔ الحرم مسجد سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مقدس مسجد ہے۔ اس کی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا تھا، جب انہوں نے اس مقام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے منسلک کیا تھا۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تشکیل کا ارتباط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور یہ مسجد پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ رخ ہے۔ یہ مسجد اسلام کی تاریخ میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ ہر سال مسلمانوں کی جماعتیں اس مسجد میں حاضر ہوتی ہیں تاکہ وہ حج ادا کر سکیں۔ الحرم مسجد کی بنیادیں حرم کعبہ اور مقام ابراہیم کے احکام کو شامل کرتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی دینی اہمیت رکھتی ہے۔